سبحان اللہ جی اللہ دا قرآن سن کے جی سینے ٹھنڈ گئی آخر ذرا سبحان اللہ آواز بلند رکھو سبحان اللہ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے شاعر لکھتے ہیں کہ سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہے دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے اور بدلتی رہی آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے پر محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے ایک قرآن نورانی شیشہ حق دا راہ دکھاوے جو پڑھے اس نو عمل کماوے پھر زندہ ہی جنت جاوے جدا موڑا ہے جہاں دے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ بابا نے بلند سبحان اللہ شدہ مدہ زیرہ زبرہ سب شان نبی وچ آئیاں پھر عامہ لوکاں خبر نہ کائی تے خاصا رمضہ پائیاں کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے ارے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے اور سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے حضرات محترم کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں سناخان مصطفیٰ بلبل چمستان رسال کے ماں محترم جناب عبد الرحمن طفیل قادری صاحب تشریف لائیں گے اور کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کریں گے اگر آپ خالی جگہ پور کر دیو ذرا تھوڑا جنا نزدیک ہو جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھ کھڑا کر کے بڑھا بندہ تے بیمار بندہ ہمیں کھلی چھٹی ہاتھ نہ ہی چکے انہوں نے بہنا ساڑھی اللہ مبارک ہے لیکن جڑا نوجوان ہے جڑا بچہ ہے ذرا ہاتھ اینگے کھڑا کرے ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ہاتھ بلند کر کے دام دام ہر دم نعرہ حیدری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ چل چلیے مدینے چل چلیے مدینے سواد پتا کوئی 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 چل چلیے
जग
ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور من نور الله طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں بلغ اللعب کمالہ کشفت جاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ حضرات محترم حضرات اکرام قدر ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہم سب آقا کے غلام اور نام لیوا محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ تاجدار حرم شہریار ارم احمد مصطفیٰ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی محفل پاک میں حاضر ہیں
اور آج کی محفل پاک زیر اہتمام بزم غلامہ نے پیکر پاک کی ہو رہی ہے، اور آج کی محفل پاک کا گلدستہ عاشق رسول، عاشق مدینہ، محترم المقام جناب عزت امام محترم جناب قاری عبدالرشید عطاری صاحب الحمدللہ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ ہمیں اللہ کا قرآن سنائیں گے، اور ان کے علاوہ ثنا خان مصطفیٰ، بلبل چمستان رسالت امام محترم جناب حافظ محمد برہان خوری صاحب، آپ بھی کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، اور بہت ہی خوبصورت آواز، خوبصورت انداز، دف کی دنیا میں گونجتی ہوئی آواز، میری مراد محترم جناب محمد عمران نقشبندی صاحب اور محمد سلمان چشتی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور ان کے علاوہ محفل بانی ثنا خان مصطفیٰ محترم جناب عبدالرحمان طفیل قادری صاحب، آپ کی بھی انشاءاللہ حاضری ہوگی، اور خصوصی خطاب آل نبی اولاد علی گلے گلشن علی صاحبزادہ والا شان محترم جناب پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب بخاری کیلانی نقشبندی، آپ کا خصوصی خطاب ہوگا، اور الحمدللہ آمد ہوئی عاشق رسول، عاشق مدینہ، پیر طریقت رہبر شریعت محترم جناب محمد امانت علی نوشاہی قادری، آپ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، اور آج کی محفل پاک کی زیر صدارت آل نبی اولاد علی گلے گلشن علی صاحبزادہ والا شان محترم جناب پیر سید خالد محمود گیلانی المعروف پیر پٹھان سواوا شریف منڈی بہاولدین، اور ان کے علاوہ آل نبی اولاد علی صاحبزادہ والا شان محترم جناب پیر سید عبداللہ حسن گیلانی، آپ بھی الحمدللہ تشریف فرما ہوئے، چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ صدارت فرمائیں گے، اسٹیج کی زینت بڑھیں گے، تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم جناب محمد طفیل قادری صاحب کو، جنہوں نے آج کی محفل پاک کو آب و تاب اور شان و شوکت سے سجایا ہے۔ بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور جتنے احباب تشریف فرما ہوئے ہیں، حاجی محمد مشتاق صاحب، ملک محمد یاسین صاحب، اور جتنے بھی دوست جنہوں کے نام میں نہیں جانتا،
لیکن گنبد خضرا کے بقی، زہرا کے بابا، حسین کے نانا ایک شخص کو جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ شروع کرتے ہیں اس پاک ذات کے نام سے جو سب کا مالک ہے۔ میرے مولا تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے اور تیرے ہی نام سے ہر انتہا ہے۔ تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے نبی کا خدا ہے۔ آنکھوں ذرا سبحان اللہ، کیونکہ پتہ پتہ تیرے ہونے کا بتا دیتا ہے، ذرہ ذرہ تیری وحدت کی صدا دیتا ہے، اور اپنے بندوں کے لیے تیری ذات رحمان ہے مولا۔ تو دیکھ کر ہمارے عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، اب محفل پاک کا آغاز کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں زینت القرآ محترم جناب قاری عبدالرشید اتاری صاحب تشریف لائیں گے اور اللہ کے پاک کلام سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ بلند کرنا ہے، نعرہ تکبیر، نہ بھی اہنگ نہیں، پہلا نعرہ تو محبت پر نعرہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وبشر المؤمنين بأن لهم من وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العظيم الجبار الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. ہاتھ کھڑا کر کے ہاتھ بلند کر کے آنکھوں ذرا سبحان اللہ. یا اللہ جرا اٹھی سبحان اللہ آنکھے وہ سونے دی مدینے جائے. نہ ہر بندہ نہ سبحان اللہ آنکھے بھئی ڈنڈی نہ مارو جی کا دل کر جائے نا جان دے اینجے ہاتھ کھڑا کرے پینٹن پاک دے نالا پنجا باہر کٹ کے پھر آنکھے ذرا سبحان اللہ. چلو اینجے کرنے ہر محفل اینجے کرنے ہونے ایتھے بھی کہہ چھڑنے جیدہ سبحان اللہ نہ آکھے مولا انہوں مدینہ وکھا. جیدہ چوپ روے یا اللہ انہوں بھی مدینہ وکھا. جیدہ نیوی پا کے بیٹھا ہے یا اللہ انہوں بھی مدینہ وکھا.
محترم جناب غلام ظہیر شاہ صاحب نوشاہی قادری سچیاری آپ تشریف فرما ہوئے اور ان کے علاوہ آل نبی اولامی علی گلے گلشن علی محترم جناب علی حسن شاہ صاحب ڈینگا شریف آپ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ تشریف فرما ہوئے ہم آپ کو بھی محترم المقام جناب محترم جناب بھائی محمد طفیل قادری صاحب اور ان کے رفقا کی طرف سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں صلی علی نبینا صلی علی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد دل کی سیاہ میں تمام مریدین تمام حاضرین سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مرشد کی زیارت بھی کریں اور درود شریف بھی پڑھ دیں کوئی لب خاموش نہ رہے اپنے لبوں کو جنبش دیتے رہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی
سہی آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں پیچھے والے انداز میں پڑھیے درود شریف بتا دے پھولی ایک نعت ہے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شریعنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے بات عقیدے کی ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس
بستی میں زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس میں بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے۔ روایت میں ہے کہ جس شخص کے سامنے مدینے کا یا مدینے والے کا ذکر کیا جائے اور اس کے دل میں ٹھنڈ نہ پڑے تو اس شخص کے سینے میں دھڑکنے والا دل جو ہے وہ کسی مسلمان کا نہیں۔ تو اندازہ کر لیں، مل کے پڑھیے۔ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے۔ کرم کتنا کرم کتنا ہے فخری کی ذات پاک کا ہم پر کرم کتنا ہے فخری کی نعت پاک کا مجھ پر میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے۔ میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ حافظ صاحب پڑھ رہے تھے تو حضرات محترم توجہ کیجئے، میلاد کی محفل ہے تو میلاد کی محفل میں میلاد کا ذکر نہ ہو، میلاد والے آقا کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری حاضری نامکمل ہے۔ ذرا توجہ کیجئے، شاعر لکھتے ہیں کہ غم سبھی بھول جاؤ، غم سبھی بھول جاؤ۔ کسی عاشق نے آکھا کہ کیوں؟ تو پھر جڑے لکھن والے سن وہ کہندے نے کہ سرکار آ گئے ہیں۔
आखो जरा सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद बादशाह तशरीफ फरमा है, आपके कदमों में हाथ रख के मैं ये जुमला कह रहा हूँ कि हम सभी भूल जाओ कि सरकार आ गए हैं। अब नारा ये लगाओ कि सरकार, हाथ खड़ा करके कहो कि आ गए हैं सरकार, सरकार। हम सभी भूल जाओ कि सरकार आ गए हैं। अब नारा ये लगाओ कि सरकार आ गए हैं। अरे सारा जहां सजा है, सारा जहां सजा है। कोई पूछे कि ये क्या है, अरे सारा जहां सजा है। कोई पूछे कि ये क्या है, तुम सारे मिलकर उनको बताना कि सरकार, बोलो ना बोलो, जिन्हों सरकार दी आने की खुशी होगी है जरा हाथ खड़ा करे, हाथ खड़ा करके सरकार, सरकार आ गए हैं। तो हजरात मोहतरम कुछ दिन पहले मुझे तुफैल कादरी साहब ने एक कलाम का हुक्म दिया, हरूफ तहज्जी पंजाबी में दे विच जिन्हों कहने कि अलफ सरकार दी शायर ने सरकार दी आमद दे विच लिखे आए कि तुहाडियां समातां दी नजर है, जरा तवज्जो करो कि शायर लिखते हैं अल्लाह ने कहा, अलिफ ने कहा अल्लाह का प्यारा आया, अलिफ ने कहा अल्लाह का प्यारा आया, बे ने कहा बेसहारों का सहारा आया, अरे पे ने कहा प्यारों का प्यारा आया। अलिफ ने कहा अल्लाह का प्यारा आया, बे ने कहा बेसहारों का सहारा आया, पे ने कहा प्यारों का प्यारा आया, ते ने कहा तस्दीक़ कलम का ज़माना आया। अरे जीव ने कहा जमाले खुदा का सबात आया। और हे बोल कर कहती है कि हलीमा की गोद में परवरिश पाने वाला आया। अलिफ ने कहा अल्लाह का प्यारा आया, बे ने कहा बेसहारों का सहारा आया, पे ने कहा प्यारों का प्यारा आया, ते ने कहा तस्दीक़ कलम का ज़माना आया। और जीव ने कहा जमाले खुदा का शबाब आया। हे ने कहा हलीमा की गोद में परवरिश पाने वाला आया। और हे कहती है हल की किस्मत को जगाने वाला आया। रे ने कहा रहमतें लुटाने वाला आया। जे ने कहा जहमतें मुकाने वाला आया। रे ने कहा रहमतें लुटाने वाला आया। जे ने कहा जहमतें मुकाने वाला आया। और सीन ने कहा सबके काम आने वाला आया। सीन ने कहा शहादत के ढंग सिखाने वाला आया। और सवाद ने कहा सभा को सभा बनाने वाला आया। दुआत ने कहा जिया को जिया दिखाने वाला आया। तोय ने कहा तहारत के ढंग सिखाने वाला आया। और जोए कहती है, जोए बोलकर कहती है कि जुल्मतें मुकाने वाला आया। जोए ने कहा जुल्मतें मिटाने वाला आया। और आई ने कहा इबादत के रंग सिखाने वाला आया। आई ने कहा गुबारे शर को मिटाने वाला आया। आई ने कहा गुबारे शर को मिटाने वाला आया। और फे ने कहा कि फ्याजी की राह दिखाने वाला आया। और काफ ने कहा कमालों का कमाल आया। पैगंबर बेमिसाल आया। और लाम ने कहा लसानी आया। नूरे खुदा बा शक्ले इंसानी आया। नून ने कहा नैयर को फिशाया। लाम ने कहा लसानी आया। नून ने कहा नैयर को फिशाया। और मीम ने कहा महबूबों की निशानी आया। मीम ने कहा महबूबों की निशानी आया। नून ने कहा नैयर दो फिशाया।
اور واہ کہتی ہے، واہ بول کر کہہ رہی ہے کہ شاہ جی واللیل کی زلفوں والا آیا، یہ نے کہا یاد خدا کا سبا پایا، آقا اجاب آیا، والی سب آیا، محبوب رب آیا، آقا آپ آئے تو زمانے میں بہاریں آئی، آپ آئے تو زمانے میں بہاریں آئی، اور ابر رحمت کی ہر سمت یہ گدائے چھائی، اور چاند نے جب چاند سا چہرہ دیکھا، اور اس کی کرنے بھی منہ سے بڑی شرمائی، اور اس کی کرنے بھی منہ سے بڑی شرمائی، اور توجہ کیجیے، آنکھیں کہو ذرا سبحان اللہ، مل کے آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ الحمدللہ پیران عظام تشریف فرما ہے، خلیفہ صاحب تشریف فرما ہے کہ سینے جنہ دے دردہ تو ہے دکھاتی، دلا ایسے بے دردہ تو واکھو جا کھلی روے جو پیر دی ٹانگ اندر ایہو جئی زمانے تے آنکھو جا بنا مرشد ملنی نہیں سرفرازی، اپنے آپ اونچا پاہے لاکھا جا تو ہونا ہی لاکھا فضل، میرے سونے نوشو پاک دی گلیاں دا لاکھا جا تو ہونا ہی لاکھا فضل، میرے سونے نوشو پاک دی گلیاں دا لاکھا جا، اگر اسی اندھی کمانے کہ کیسا لگے گا، تو ہونا ہی لاکھا فضل، میرے سونے پیر پٹھان دی گلیاں دا کھو جا، کیونکہ رندوں کے میخانے میں ہر وقت عبادت ہوتی ہے، ارے یار کو رکھ کے پیش نظر پھر دل کی تلاوت ہوتی ہے، رندوں کی نظر میں نہ کھانا کعبے کے برابر ہوتا ہے، میرے نوشوپیا کی میرے پیر پٹھان کی گلی کا ایک پھیرا سو حج کے برابر ہوتا ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سردار شبیر نے دسیا ہے، سردار شبیر نے دسیا ہے کہ سردار وکاؤ نہیں ہوندے، جنوں زہرا کھیر پلا چھوڑے وہ یار وکاؤ نہیں ہوندے، سن کر بلدہ منظر دسدا ہے کہ کردار وکاؤ نہیں ہوندے، سانو نوشو پاک نے سانو پیر پٹھان نے دسیا ہے کہ دربار وکاؤ نہیں ہوندے، کہ دربار وکاؤ نہیں ہوندے، دربار وکاؤ نہیں ہوندے، میں چھڑیا خیش ربیلا نہیں رکھیا غیر دا ہیلا، سنے نوشو ایک تیرا نام وسیلہ، عرضاں اون سنائیاں تیرے قدم چمن میں آئیاں، ہاتھ کھڑا کر کے مرشد والے بیٹھے ہیں، ہاتھ بلند کر کے کر کرم اے مرشد سائیاں، سر کرم اے مرشد سائیاں، جڑا چاہندا ساڈے مرشد دا ساڈے تے کرم ہو جائے، کر کرم اے مرشد سائیاں، ساڈے مرشد کرم کمایا، سانو ڈوبدے بننے لایا، استفال قادری صاحب کے دل کی بات کر رہا ہوں، ساڈے مرشد کرم کمایا، سانو ڈوبدے بننے لایا، ساڈے دل دا کفر بٹایا، پھر دل اونچا ستا عشق جگایا، تیرے قدم چمن میں آئیاں، کر کرم اے مرشد سائیاں، کر کرم اے مرشد سائیاں، ساڈا مرشد باج نہ کوئی، سانو کتے نہ ملدی توئی، ساڈا مرشد باج نہ کوئی، سانو کتے نہ ملدی توئی، جا رو عاجز ہوئی، کیا مرشد قدمی لائیاں، تیرے قدم چمن میں آئیاں، کر کرم اے مرشد سائیاں، کر کرم اے مرشد سائیاں، اور آخری شعر کہ میں مرشد نال بھی آئی، ماشاءاللہ بھائی تو خیال صاحب اپنے مرشد نو گھر بلا کے یہ کہہ رہے ہیں، دس رہے ہیں کہ میں مرشد نال بھی آئی، میں مرشد نال بھی آئی، مینوں چڑھیا رنگ الہی، عظیم شاہی صاحب بھی آ گئے، میں مرشد نال بھی آئی، مینوں چڑھیا رنگ الہی، دیکھو میرے ویڑے رونق لائی،
میرے ویڑے رونق لائی مینو سنگا دین ودائیاں تیرے قدم چمن میں آئیاں کر کرم انو سو سائیاں کر کرم انو سو سائیاں بس سینے جنا تے درداں تو ہے نکالی دلا ایسے پہ درداں تو واک ہو جا بھلی دوے جو پیر دی تانگل گھر اہو جئی زمانے تے آنکھ ہو جا بنا مرشد تے ملنی نہیں سرفرازی اپنے آپ اونچا پاویں تو لاکھ ہو جا یہ کک تو ہونا ہی لاکھ میرے سونے نوشو پاک کے پیر پٹھان دیاں گلیاں دا کک ہو جا حضرات محترم تشریف لاتے ہیں ثنا خان مصطفیٰ بلبل کے مستانے رسالت امام دف کی دنیا میں گونجتی ہوئی آواز محترم جناب محمد عمران نقشبندی صاحب اور محمد سلمان چشتی صاحب تشریف لائیں گے اور کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کریں گے ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ تکبیر مرشد اعلیٰ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم قلت ہیلتی انت وسیلتی لکن یا سیدی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسماک لنا اننی فی باہر حمین ورکن خزی عدی ساحل لنا اشکالنا امداد کو نظرن جو غم آزاد کو دردی ندر ارشاد کو یا غوث اعظم ہاتھ چوک کے دسو غزہ یا غوث اعظم گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا راک سارا پیر فامل کامل رہنما ماشاءاللہ نہایت مبارکباد دوست طفیل بھائی اولاد اخری خانہ احمد رفقہ جنہوں نے بڑی روحانی وجدانی میں تدارکات کی اللہ تعالیٰ نے کابشوں کو بلو منظور فرما کے سارے واسے ذریعہ نجات بنائے کہہ دو آمین اچھی ساری آپ کو پتہ ہے کہ دیر میں باجو نکلو یا آمین کو بولو جیسے سارے بگلی مجھے سارے آپ کو آمین اور میری خوش قسمتی صدا دے زیر سایہ پھر پڑھنے کا موقع مل گیا ماشاءاللہ پیران عزام میرے سجے بھی سے کھبے دی تشریف فرمانے انہاں دی لج پالی میرے نال شامل حال بنے گی حضور دی بارگاہ اس یقین نہ درود پاک پڑھو کسی درود پاک پڑھنے ہیں ساڑھے آقا سوندے نے کیسا کہ یقین ہے ساڑھے آقا سوندے نے ساتھ یقین ہے گاج باج کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ نور کر کے دیئے صلی اللہ علیہ یا درود پاک وہ عبادت ہے جڑی ہر حال قبول ہوتی ہے نماز انسان پڑھتے اللہ تعالیٰ قبول کرے نہ کرے وہ مرضی حج کرتے اللہ تعالیٰ قبول کرے نہ کرے وہ مرضی درود پاک ایسی عبادت جڑی کسی بھی حال کی جگہ قبول ہوتی ہے اس کو کرنے مدد نظر محبت نہ پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں
فیل بھائی قاری رشید صاحب حضور دے کے استغاثہ پیش کرنا ہے، حضور دے کے التجا کرنی ہے، سارے کوشش کرنی محبت نہ پڑھنا ہے، پڑھنے کی دل باجو نکلے الفاظ کے بولے سارے بگڑی بن جائیں، سارے پڑھنا ہے۔ یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، بولو بولو یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، چار ہے مدد کو آئیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، بہت چار ہے شاہ انبیاء کرم فرمائیے، کمر میں ہے میری کشتی کنارہ دو کنارہ دو، کمر میں ہے میری کشتی کنارہ دو کنارہ دو، تمہارا ہوں سہارا دو سہارا دو، سہارا دو سہارا دو، خدا را اپنے منگتی کو، خدا را اپنے منگتے کو، خدا را اپنے منگتے کو نہ ٹھکرائیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، یا شاہ انبیاء شیرہ سے کلام اور شیر تو حدیث پاتا دل علی کا دو ہمیں صدقہ کا صدقہ دو ہمیں صدقہ، علی کا دو ہمیں صدقہ کا صدقہ دو ہمیں صدقہ، علی کا دو ہمیں صدقہ کا صدقہ دو ہمیں صدقہ، علی کا دو ہمیں صدقہ کا صدقہ دو ہمیں۔ میں دعا کرنا جناب دو میں اچھو کے صدقے دا صدقہ مگے اللہ تعالیٰ سارے جو پڑھتے دو میں اچھو کے کیا دو، علی کا دو ہمیں صدقہ کا صدقہ دو ہمیں صدقہ، علی کا دو ہمیں صدقہ کا صدقہ دو ہمیں صدقہ، علی اکبر علی اصغر مولا عباس کا صدقہ، علی کا دو ہمیں صدقہ کا صدقہ دو ہمیں صدقہ، علی اکبر علی اصغر مولا عباس
لباس کا صدقہ تو پہلے سیدہ زہرا تو پہلے سیدہ زہرا کرم فرمائیے یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے مریدہ بازوں والے علم بردار کا صدقہ مریدہ بازوں والے علم بردار کا صدقہ امام کربلا عابد بیمار کا صدقہ مریدہ بازوں والے علم بردار کا صدقہ امام کربلا عابد بیمار کا صدقہ تو پہلے سامعِ زہرا تو پہلے سامعِ زہرا تو پہلے سامعِ زہرا نظر فرمائیے یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہیں مدد کو آئیے یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے علی کا دو ہمیں صدقہ حسن کا دو ہمیں صدقہ علی اکبر علی اصغر مولا عباس کا صدقہ تو پہلے سیدہ زہرا تو پہلے سیدہ زہرا کرم فرمائیے یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہیں مدد کو آئیے یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے دلیانی پڑھے لب کھولو محبت نہ پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ اچھا رتبہ علی لائے مولا علی پاک کی ولادت کا مہینہ ذرا گاج بج کے محبت نہ پڑھا اچھا رتبہ علی لائے اچھا رتبہ علی لائے علی 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 اچھا رتبہ علی لائے اچھا رتبہ علی لائے علی 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 اچھا رتبہ علی لائے اچھا رتبہ علی لائے کہنا کولو منگدا ہی نہیں کہنا کولو منگدا ہی نہیں او جیڑا 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 منگتا علی لائے جیڑا منگتا علی لائے علی 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 جیڑا منگتا علی لائے جیڑا منگتا علی لائے علی 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 اچھا رتبہ علی لائے اچھا رتبہ علی لائے علی 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 اچھا رتبہ علی لائے اچھا رتبہ علی لائے گھر کو منگتا ہی نہیں گھر کو منگتا ہی نہیں اور جیڑا 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 منگتا علی لائے جیڑا منگتا علی لائے اچھا رتبہ علی لائے اچھا رتبہ علی لائے حسن حسین دے بابتیاں تے اچھیاں نے پروازہ خیبر دے میں دار کری جو آندی
مولا علی مولا 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 حسن حسین دے بابتیاں تے اچھیاں نے پروازاں خیبر دے میں دار دلی چھوڑیاں نے آوازاں میرا جیڑا وسدا اے میرا جیڑا وسدا اے اوتھے 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 پہرا علی دا اے اوتھے پہرا علی دا اے علی 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 چار علی دا اے چار علی دا اے علی 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 چار علی دا اے چار علی دا اے لحم کا لحمی جسم کا جسمی رب دا لحم کا لحمی جسم کا جسمی رب دا نبی فرمانا فاروقی قول نو سن کے وہ سمجھ وچ آوندا فاروقی قول نو سن کے وہ سمجھ وچ آوندا نور نبی دا اے نور نبی دا اے اوکے 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 جتھے جلوہ علی دا اے جتھے جلوہ علی دا اے علی 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 چار علی دا اے چار علی دا نعرہ حیدری نعرہ حیدری ایک دفعہ ذرا محبت لے کہتے سبحان اللہ گل لا کے کھوجے کہہ دو سبحان اللہ جو گھر چکی گجمج کی آنکھو ذرا سبحان اللہ گل لا کے کوجے کملے نو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ رفت و مقام مصطفیٰ نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری گل لا کے کوجے کملے نو لجپال میں کرو میں تو منگیلا پیارے کر در تو ایسا خیر سجینے پاچھ دیا گل لا کے کھوجے کملے گل لا کے کھوجے کملے لجپیر میں گر میں کما چلیا تیرا پریا مرشد کا سائے چھٹی چھوڑ نہ کوئی ماسائے میرا پریا مرشد کا سائے چھٹی چھوڑ نہ کوئی ماسائے رنگ لا کے سارے خیرارے رنگ لا کے سارے خیرارے مینو اپنا رنگ چڑھا چھڑیا گل لا کے کھوجے کملے نو لجپال میں گر میں کما چلیا
الحمدللہ ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے محفل میں ہمارے علاقہ کی سیاسی شخصیت سماجی شخصیت عاشق رسول عاشق مدینہ محترم جناب چودھری محمد عظیم گجر صاحب ہمارے علاقے کے چیئرمین بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ محفل پاک میں تشریف فرما ہوئے اور ان کے علاوہ عاشق رسول عاشق مدینہ محترم جناب میاں عبد القیوم چیئرمین گیپکو انجینئر ایسوسیشن ایگزیکٹو ممبر مینجمنٹ کمیٹی واقعہ آپ بھی بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ تشریف فرما ہوئے ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں الحمدللہ جو صاحب ساڈے علاقے کے چیئرمین نے اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائیے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ شافی کو علیل کون کر سکتا ہے ارے سخی کو بخیل کون کر سکتا ہے لیکن میرا اللہ جسے عزت دینا چاہے نصیر اس کو ذلیل کون کر سکتا ہے الحمدللہ ہمارے علاقے کے چیئرمین نے بڑی محبت فرمانے نے بڑا پیار کرتے ہیں تفیل صاحب نے جو حکم کیتا ہے شادیاں دے قدماں دے ہاتھ رکھے بس اس کی توبہ قبول ہوتی ہے ارے جس پر راضی قبول ہوتی ہے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے ارے جس پر راضی قبول ہوتی ہے بزم غلامان نے بندر پاک دوست ہر محفل میں یہی ذکر سنتے ہیں تو آپ کو خوش آمدید سیدہ پاک کے ذکر پہ کر رہا ہوں اس کی توبہ قبول ہوتی ہے جس پر راضی قبول ہوتی ہے ارے قصہ کی آبرو وفا کا پھول کہتے ہیں وفا کی آبرو جانے رسول کہتے ہیں اور وہ اللہ جسے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے جس پر راضی قبول ہوتی ہے قصہ کی آبرو وفا کا پھول کہتے ہیں وفا کی آبرو جانے رسول کہتے ہیں اور توجہ کیجئے کہ رب کو منانا ہو تو رسول کا وسیلہ الحمدللہ سید بادشاہ تشریف فرما ہے بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں کہ رب کو منانا ہو تو رسول کا وسیلہ ڈال ارے رسول کو منانا ہو تو بی بی زہرا بطول کا وسیلہ ڈال بی بی زہرا بطول کا وسیلہ ڈال ارے توجہ کیجئے شبیر و شبر کی امی زہرا نبی دے گھر میں حج امی زہرا مقام تیرے نکون سمجھے فرشتے ہن تیرے در دے امی زہرا پڑھ دے تیاں دے کجڑ علی سیدہ زینب دی امی زہرا سیدہ زینب دی امی زہرا اور خضر دی عرضی قبول کرنا ہن تیرے پترا دے کمی زہرا اور کون زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ارے کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا اور زمانے بھر میں جو بڑھ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا زمانے بھر میں جو بڑھ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا اور آخری شعر کہ فرش پہ اتری ہے فاطمہ بن کر فرش پہ اتری فاطمہ بن کر چوم رہے تھے پیار سے سر پر راتب محترم خصوصی خطاب فرمانے کے لیے آل نبی اولاد علی گلشن علی صاحب دادا والا شاہ فیض یافتہ پیرے کے لانی
محترم المقام جناب محترم جناب پیر سید زاہد محمود حسین شاہ صاحب بخاری الہی مجددی نقشبندی بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب سے مخاطب ہوتے ہیں. ہاتھ کھڑا کر کے آخری نعرہ محبت کا نعرہ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ تحقیق عاشق بولو عاشق بن کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق دام دام ہر دم نعرہ حیدری. نحمدک یا من ترنمت بثنائه ورق اللسان وتغنت بتهليله عنادل الكيان والصلاة والسلام على سيد الرسل وحبيب الرحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اپنی مرضی سے آپ نے پڑھنا ہے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا سید المرسلین وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. گنج بخش فیض عالم مرحر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما مخدن فیضان عالم سر چشمہ جود و سخا گمراہان پیر کامل عارف آرا رہنما نور نبوی نور الحسن مخدن نور خدا ہم بے قصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ. نہایت ہی مختصر خطبہ اور حمد و صلاۃ کے بعد میرے ہاتھ پہ جو گھڑی ہے اس کی یہ سوئی 5 پہ ہے, بڑی سوئی 11 پہ ہے. اب اس کا مطلب آپ باتیں خود سمجھتے ہیں. ہم 11ویں والے بھی ہیں اور پنجتن پاک کے ماننے والے بھی. پہلے جملے تھی تسی ٹھوس ہو گئے تسی بولنا کی محبت نہ بولو سبحان. جیڑا اپنے آپ کو عزت والا سمجھدا ہے کئیاں نو اللہ نے دتی ہوندی, کئی اپنے آپ کو ایویں انہاں نو بخار چڑھیا ہوندا ہے کہ اسی بڑے عزت والے ہیں. انہاں کیا میرے دونوں ہاتھ جڑے نے, میری پوری تقریر بالکل نہ بولیا جے کیونکہ یہ ذکر سیداں دا ہے, یہ ذکر پیر تے مرید دا ہے, یہ ذکر سادات دا ہے, یہ ذکر پنجتن پاک دا ہے. ہر بندہ بول نہیں سکدا کہ ہر بندے دا چودھری صاحب ہاضمہ بھی سیدھا نہیں ہوندا کیونکہ کئیاں نو علم دا بخار ہوندا ہے, کئیاں نو عزت دا بخار ہوندا ہے, کئیاں نو شان دا بخار ہوندا ہے, کئیاں نو دولت دا بخار ہوندا ہے, کئیاں نو مال دا بخار ہوندا ہے. لیکن اثر کون ہے جنوں عشق مصطفیٰ دا بخار ہوندا ہے. ادھر والے سجے بندے ٹھیک ہو گئے نے, کھبیاں نو تھوڑا جہا جے ڈاؤٹ ہے. 12 بندے اپنی مرضی نال اٹھ کے جو میرے سامنے آ جاؤ اودے تو بعد تقریر کراں گا, نہیں تو تقریر کونی جو ہونی جنہ بھی وقت ہے وہ اس تمہید گزرے گا. 12 بندے اپنی مرضی دے نال یا اللہ جڑا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دے صدقے پہلے 12 اٹھن انہاں نو تو سرکار دی معیت سے جنت عطا فرما. ذرا سامنے جڑا میدان ہے نا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو بات کرنے کا لطف ہوتا ہے. میں ادھر ویکھاں کہ ادھر ویکھاں اصحاب الشمال اور اصحاب الیمین. بس جلدی سے میں نے بات شروع کرنی ہے اور بات کرنی ہے پیر اور مرید کی, بات کرنی ہے سادات کی اور امت کی, بات کرنی ہے پنجتن پاک کی اور صحابہ کی. جی بھائی بات شروع کرتے تیار ہے بالکل. کئی لوگ نے جنہوں نے رات والا خطاب سنیا انہوں دی بیٹری چارج ہے, کئیاں نے رات والا خطاب سنیا سرکار مولا کائنات تے
انہاں دی بیٹری چارج دوجیاں نو صرف 2 منٹ لگنے نے انشاءاللہ او دے تو بعد جڑا گھروں نیت کر کے آیا نا وہ بھی سرکار دے نام تے ضرور سبحان اللہ۔ اچھا جڑا اپنی مرضی نال کہنا میں گھروں نیت کر کے آیا ہاں کہ مولوی صاحب جدوں کوئی چنگی گل کرن گے سبحان اللہ کہاں گا ذرا دیدار کرواؤ سجا ہاتھ چھوڑ کے باقی بزرگاں نو بیماراں نو معافی عزت والے نو بھی معافی جدی عزت سرکار دی عزت دے صدقے انہاں سارے نو میری دعوت ہے جڑے گھروں نیت کر کے آئے سجا ہاتھ چھوڑ کے بولو سبحان اللہ۔ نقیب محفل صاحب بھائی طفیل صاحب میرے سامنے ہیں، آپ نے اس سے پہلے نعتیں سنی، سادات کے قدموں کا سہارا لے کے آپ کو معافی ہے، آپ سیدزادے ہیں اور میرے ماشاءاللہ ہم نسب بھی ہیں تو آپ کو معافی ہے اگر میں ہاتھ اٹھانے کی بات کروں تو آپ کے گھر کی بات ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ اٹھائیں آپ نہ اٹھائیں لیکن آپ سے معذرت ہے، یہ میری اور مجمع کی بات ہے، ہمارا اور ان کا تعلق صدیوں پرانا نہیں بلکہ دہائی سے پرانا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ذکر مصطفیٰ کرنے والا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے والا نہ عمر دیکھتا ہے نہ جوانی دیکھتا ہے نہ لڑکپن دیکھتا ہے، بس جب یہ ذکر دل میں اتر جاتا ہے ارے زمین پہ سہارا کا بابا راضی ہوتا ہے، عرشوں پہ خدا راضی ہو جاتا ہے۔ اور اب ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں بلا تمہید و بلا تاخیر۔ نماز بعد اکٹھے نہ پڑھ لی اور بعد جماعت پڑھ لی جی ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر مبارک ایسا ذکر ہے جسے اللہ نے اپنا ذکر فرمایا۔ میرا نام کوئی لے تو ہو سکتا ہے میرے والد صاحب میرے گھر والے خوش ہوں، آپ کا نام لیا جائے تو ہو سکتا ہے آپ کے گھر والے خوش کئی ایڈے نکڑمے ہوندے نے کہ انہاں دے پتراں دا یا انہاں دے گھر والیاں دا یا انہاں دے خاندان والیاں دا ذکر کیتا جائے بجائے خوش ہون دے تے کہندے ہاں ٹھیک ہے جدا ہوے گا، لیکن جسے اللہ عزت عطا فرماتا ہے اگر کوئی بندہ کسی کے بیٹے کا نام لیتا ہے تو اس کا باپ راضی ہوگا، اگر استاد کا نام لیتا ہے تو اس کا شاگرد راضی ہوگا، اگر پیر کا نام لیتا ہے تو مرید راضی ہوگا۔ آئیے ہم اس ذکر کی بات کرتے ہیں جن کا نام لے تو پوری کائنات بھی خوش ہوتی ہے اور کائنات والا رب بھی راضی ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث مبارکہ کو کہتے ہیں جس کے لفظ خدا کے ہوں زبان مصطفیٰ کی، الفاظ کس کے ہوں بولیے ذرا کس کے ہوں خدا کے اور زبان میرے مصطفیٰ کی ہو۔ فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، فرمایا محبوب جو تیرا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر کرے گا۔ ارے اگر مستری ایک اچھا مکان بنا دے تو ہم جب مستری کی تعریف کرتے ہیں بڑا اچھا مکان بنایا اس مکان کی تعریف کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی یہ اصول ہے اس مکان کی تعریف نہیں بلکہ بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ اگر اچھی گاڑی ہو تو گاڑی کی تعریف کی جائے تو اس کا مطلب ہے اس کے مکینک کی تعریف ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہ ساؤنڈ ہے اگر اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ بھائی ہم جیسا بڑا اچھا آپریٹ کر رہے ہیں بڑا اچھا چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو چلانے والے کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اگر مرید کی تعریف کی جائے تو اس کا مطلب ہے پیر کی تعریف آٹومیٹیکلی ہو رہی ہے۔ اگر شاگرد کی تعریف کی جائے تو اس کا مطلب ہے استاد کی تعریف ہو رہی ہے۔ اگر بیٹے کی تعریف کی جائے تو اس کا مطلب ہے باپ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ واسطے سبحان اللہ کہہ دیا جائے، میرے واسطے نہیں توجہ نہ جملہ سن جائے۔ ارے اگر ہم کسی کی تعریف کریں تو اس کی بناوٹ کے حساب سے جس کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے اسی کی تعریف ہوتی ہے۔ وہاں میں صدقے جاؤں زہرا کے بابا میں ارے
तारीफ होती है। जब मेरे महबूब अली सलाम की कोई तारीफ करता है, चले यूं कर लेते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं। अमूमन कुछ लोग पूछते हैं जी कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, तो चले कुरान ही पढ़ लेते हैं। अगर यूं कह लें कि मेरे महबूब अली सलाम की तारीफ हुई, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कुरान पे सुभान अल्लाह की सदा है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। अगर ये आवाज आती है तो इसका मतलब है कि कलाम की और मेरे मुस्तफा की तारीफ है। अगर ये कहा जाता है कि क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, महबूब आपका चेहरा उठाने की कसम है, तो इसका मतलब ये है बात खुदा की है, तारीफ मुस्तफा की है। अगर ये कहा जाता है दिल का रसूल फज़लना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बादहुम दरजात, इसका मतलब है कलाम खुदा का, तारीफ मुस्तफा की। अगर ये कहा जाता है कि व रफ़अना लका ज़िक्रक, कलाम खुदा का, तारीफ मुस्तफा की। अगर ये कहा जाता है इन्ना आतैना कल कौसर, इसका मतलब है कलाम खुदा का, तारीफ मुस्तफा की। अगर ये कहा जाता है कुल हुवल्लाहु अहद, अरे कलाम खुदा का है, तारीफ मेरे मुस्तफा की। पूरा कुरान कहीं से भी पढ़ लें, कहीं से भी मर्जी आपकी आयत आप पढ़ लें, मैं उस आयत पे आपको शान मुस्तफा बयान करके बता दूं। कोई आयत नहीं। अब उम्मती का मुस्तफा अलैहिस्सलाम से ताल्लुक क्या है? एक ताल्लुक उम्मती का नबी से है, एक ताल्लुक पीर का मुरीद से है। बस यही बात 2-4 मिनट में, जब तक पीर साहब वुजू करके आते हैं, ये बात मुकम्मल करके बाजमात नमाज पढ़ेंगे। जिन्होंने बाजमात नमाज पढ़नी है मोहब्बत अल्लाह सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह लजीज यही जमात करवाएंगे और उसके बाद लंगर होगा। पहले जरा रूहानी लंगर ले लें, फिर जिस्मानी लंगर खाएंगे। आप तवज्जो कीजिएगा, उम्मती का नबी के साथ ताल्लुक क्या है? उम्मती का नबी के साथ ताल्लुक ये है कि अल्लाह फरमाता लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। उम्मती का नबी के साथ ताल्लुक ये है कि अगर तुझे कांटा यहाँ इस बस्ती में लगे तो दर्द मदीने वाले ताजदार मदीने में तेरे दुख की उतनी तकलीफ तेरे वालिदैन को नहीं जितनी तकलीफ मेरे मुस्तफा को है। अगर नहीं यकीन आता तो कुरान मैंने पढ़ा है। अब हदीस मुबारका सुन ले। बाप कितना प्यार करता है, बड़ा प्यार करता है, बेटे की बलाएं लेता है, बेटे के होने पे खुशियां करता है, मिठाइयां बांटता है, मामलात करता है। ईमानदारी से बताएं, मरने के बाद कब्र में साथ जाता है? बोलो तो सही, नहीं जाता। माँ कितना प्यार करती है, जब तक बेटा घर वापस नहीं आ जाता, पलट के वापस नहीं आता, माँ उस वक्त तक झोलियां उठा के दुआ करती है, या अल्लाह मेरा बेटा सलामत हो, या अल्लाह उसे खैरियत से कर लाना। लेकिन जब बंदा आंखें बंद करता है, इतना करीबी रिश्ता है, लेकिन कब्र में साथ नहीं जाता। भाई कितना अनमोल रिश्ता है, कब्र में साथ नहीं जाता। अरे दोस्त कितना अनमोल रिश्ता है, कब्र में साथ नहीं जाता। उम्मतियों सुनो, मैं आपका और नबी का ताल्लुक बता रहा हूँ। माँ भी इधर रह जाती है, बाप भी इधर रह जाता है, भाई भी इधर रहता है, बेटा भी इधर रहता है, बेटी भी इधर रहती है, दोस्त भी इधर रहते हैं, यार सज्जन पीर सब इधर रह जाते हैं। लेकिन जब तेरी कब्र में मिट्टी डाल के लोग वापस आ रहे होते हैं, सहारा का बाबा तेरी कब्र में सामने आ जाता है। जितना बड़ा जुमला है उतनी मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। एक खुली जगह है, इस वास्ते शायद सुभान अल्लाह दी छाल जड़ी है ना काम में। मैं दोबारा जुमला कहता हूँ, उस हिसाब से जितने बंदे हैं ईमानदारी के साथ आपने सुभान अल्लाह की सदा देनी है। भाई जहाँ बाप काम ना आए, जहाँ माँ काम ना आए, जहाँ भाई रिश्ता छोड़ जाए, जहाँ बहन ताल्लुक तोड़ जाए, जहाँ बेटा भूल जाए, जहाँ बेटी छोड़ जाए, जहाँ रिश्ते नाते खत्म हो जाए और लोग मट्टी
ڈال کے واپس آنے لگے، تو تنہائی محسوس کرے، تو اندھیرا محسوس کرے، تو خوف محسوس کرے، تو اپنا گھر اور اپنے آپ میں ذلت کو محسوس کرنے کی کوشش کرے، وہاں جو تجھے عزت دینے کے لیے آئے گا وہ معراج والا نبی مصطفیٰ ہے۔ نبی کی عزت کو ہاتھ اٹھا کے سلامی پیش کرو، ارے وہ آقا ہے جو اقصی میں سارے نبیوں کا امام ہے۔ یہ تعلق ہے امتی کا اپنے آقا کے ساتھ، جڑا اس تعلق تے خوش ہے نہ کہنا میں بڑا خوش ہوں اس تعلق تے، محبت اللہ کو سبحان اللہ۔ اے خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے سارے تعلقوں سے زیادہ جس تعلق پہ خوشی ہے، جس تعلق پہ مجھے ناز ہے، جس تعلق پہ مجھے فخر ہے، جس تعلق پہ میں ناز کرتا ہوں وہ کوئی اور نہیں، وہ تعلق ہے مصطفیٰ۔ اللہ نے بندے اور بھی بنائے ہیں لیکن میرے مالک تیرا شکر ہے تو نے اپنا بندہ بنایا اور محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑے کمال والے ہیں، ہم بڑی عزت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ شاعر کہتا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ لوگوں کو ایک بات مل جائے تو ہر مجمع میں بیٹھ کے عیبوں کو بیان کرتے ہیں، فلاں اس طرح، فلاں اس طرح، فلاں اس طرح، لیکن امتی کا اپنے نبی سے تعلق کیسا ہے؟ ارے میرا نبی تیرے ہر عمل سے واقف ہے لیکن وہ تیرے ساتھ کس طرح تعلق نبھاتا ہے اسے بھی سن لے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ میرے الوے کے مزہ لے کے جملہ سنیا دے، ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ، ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ، مجھے اچھوں میں ڈال رکھا۔ دنیا والے اچھا سمجھتے ہیں اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں، دنیا والے عزت دیتے ہیں اس میں آپ کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ ساری عزتیں تو مصطفیٰ علیہ السلام کے نالین پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ نہیں یقین آتا تو جبریل خود کو بڑی عزت والا سمجھتا تھا۔ معراج سے پہلے ایک ہی جملہ معراج کا عرض کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ جبریل امین کم از کم فرشتوں کے امام ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے استاد ہیں۔ اب ذرا توجہ سے جملہ سننا، نوریوں کا استاد، نوریوں کا امام، بیت المعمور کا خطیب، کائنات میں لوگ اسے عزت والا، شان والا، رفعت والا سمجھتے ہیں، لوگ اسے بڑی شان و شوکت والا سمجھتے ہیں۔ جا کے میرے جملے کو سننا، حضرات جبریل جسے لوگ سب سے زیادہ شان والا، شوکت والا سمجھتے ہیں، معراج کی رات جبریل بھی میرے نبی کے قدموں کو چھو رہا ہے۔ اور پھر اگر بھی یہاں بھی تجھے مصطفیٰ علیہ السلام کے مقام کی ابتدا کا پتہ نہ چلے تو تھوڑا سا اوپر آؤ، عرش اولیٰ پہ، عرش اولیٰ پہ حضرت سدرۃ المنتہا کا مقام ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ بس، اگر وہ یہ نہ کہتے تو لوگوں کو کس طرح پتہ چلتا جبریل کیا ہے، نبی کیا ہے؟ کئی داڑیاں بڑھا کے بس یہاں تک ہی اٹکے ہوئے ہیں کہ بس جبریل تو نبی کے استاد ہیں۔ میں نے کہا تجھے معراج کی رات پتہ نہیں چلا؟ سدرۃ المنتہا پہ ہاتھ باندھ کے کہتے، پنجابی جملہ کہنے لگا، مزہ لے کے لطف لے کے سنیا جائے، ہاتھ باندھ کے کہندا سونیا میری بس۔ دو پرونے بیٹھے ہونا تے روٹی چنگی پکی ہوئے تو بندہ پیش کرے نا تے پرونا راجے تے کہنا سرکار میری بات سن۔ یہ مطلب ہے اور گنجائش کونی ہے،
بس جبریل امین علیہ السلام بھی عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ بس سمجھے ہو کہ کونی ہے سمجھے یا نبی اللہ میری بس اس سے آگے نہیں جا سکتا یا اللہ پہلے نبیوں کو تو نے جو عزتیں عطا فرمائی وہ تو نے بذات خود اور آج جبریل کو ساتھ بھیج کے سدرۃ المنتہا پہ ان کے مقام کی انتہا کروا رہا ہے اس میں حکمت کیا ہے آواز قدرت آئی اس میں حکمت یہ ہے تاکہ زمانے والوں کو پتا چل جائے جہاں نوریوں کے سردار کی بس ہوتی ہے وہاں حسنین کے نانا کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے یا سلامت رہو خوش رہو محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ جہاں جبریل کی بھی انتہا ہو جائے اور جبریل بھی کہے میری بس ہو گئی وہاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے مقام کی ابتدا ہوتی جبریل بھی پیچھے اور مصطفیٰ علیہ السلام آگے اور یہاں ایک اور جملہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نالین پاک کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کوہ طور پہ جاتے ہیں تو اپنے نالین اتار دیتے ہیں اللہ فرماتا فَخْلَعْنَ عَلَيْهِ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ اے موسیٰ جوتے اتار پھر یا اللہ کیوں فرمایا جگہ پاک ہے جگہ پاک ہے نالین اتار کے دنیا کا کوئی بھی بڑا وزیر اعظم ہو بادشاہ ہو یا کسی اور عہدے پہ ہو مسجد میں جاتا ہے جوتے اتار کے جاتا ہے پتہ چلا دنیا کے ہر بندے سے زیادہ اس کے گھر سے زیادہ مسجد والا گھر پاک ہے مسجد والی جگہ پاک ہے مسجد سے زیادہ طہارت مدینہ الرسول مسجد نبوی کی ہے یا اللہ جڑا تہاڈی یا اللہ جڑا مصطفیٰ علیہ السلام دی مسجد تے بولے اونوں اگلے سال اے دن آن تو پہلے اپنے پاک گھر دا طواف بھی تے مدینے والے دی مسجد بھی وقت اس مسجد کی طہارت زیادہ ہے اس مسجد کی طہارت سے زیادہ خانہ کعبہ کی طہارت ہے کعبے کی طہارت سے زیادہ عرش اولا کی طہارت ہے مسجد میں آئیں تو جوتا اتار کے مسجد نبوی میں جائیں تو جوتا اتار کے کعبے میں جائیں تو جوتا اتار کے ارے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جائیں تو جوتا اتار کے لیکن میرا اور تیرا نبی والدہا کے مکھڑے والے واللیل کی زلفوں والے جب میرا رات خدا تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم کلام ہونے کے لیے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں جوتے اتارنے لگتے ہیں رب فرماتا ہے سونا وہ کلیم تھے توجہ سونا وہ کلیم تھے جو جوتے اتار کے آئے تو حبیب ہے جوتے سمیت دیا پتا چلا کلیم اور ہوتا یہ تعلق ہے امتی کا اور میرے نبی کا پیر کون ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے نا میرے پیر کا کوئی نام لے گا پورے مجمع میں سے کوئی نعرہ لگا آستانہ عالیہ حضرت کیلہ والا شریف تو ہو سکتا ہے میں خوش ہوں میرے جو پیر بھائی بیٹھے ہوئے وہ خوش ہوں اگر کوئی پیر پٹھان صاحب کا نعرہ لگائے گا تو ان کے مرید خوش ہوں گے اگر کوئی سخی سلطان بہو کا نعرہ لگائے گا تو ان کے پیر اور ان کے مرید خوش ہوں گے اگر کوئی پیر جماعت علی شاہ کا نعرہ لگائے گا تو ان کے پیر اور ان کے مرید خوش ہوں گے اگر کوئی امیر اہل سنت بابا اطہار آپ اطال اللہ عمرہ حافظ اللہ تعالیٰ کا نعرہ لگائے گا تو ان کے مرید خوش ہوں گے لیکن میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں جن کا ذکر کیا جائے تو کائنات کا ہر پیر خوش ہوتا کائنات کا ہر پیر جے نہیں اس پیر نے خوش ہونا اس ذکر دے تو میں کہنا وہ پیر نہیں بڑی وڈی کھچ ہے زمانے کی جس مسند پہ بیٹھا ہے وہ مسند رسول اللہ کی ہے
جس مسلح کے صدقے کھاتا ہے وہ مسلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اگر تجھے مسلح کا پاس نہیں, اگر تجھے مسجد کا پاس نہیں, اور اگر تجھے عزت مصطفیٰ کا پاس نہیں, تو لعنت ہے تجھ پہ. عزت والا وہی ہے جو زہرا کے بابا کی عزت کو سمجھے گا. اللہ اکبر. یہ مقام ہے ساری کائنات کے پیر کا اور امتیوں کا کہ جہاں باپ تعلق توڑ دے, جہاں ماں چھوڑ دے, جہاں رشتے توڑ دے, جہاں ناطے چھوٹ جائیں اور لوگ مٹی ڈال کے جانے لگیں, امتی گھبرانے لگیں. دوبارہ جملہ سنو, لذت نہ آئے تو میں اتنے ہی تقریر چھڑ دوں گا. ایسے جملے تھے, باپ رشتہ توڑ دے, ماں ناتا چھوڑ دے, بھائی چھوڑ جائیں, بہنیں چھوڑ جائیں, لوگ جانے لگے, امتی گھبرانے لگے, لوگ جانے لگے, امتی گھبرانے لگے. اچانک تیری قبر میں نور آئے, نور کا سما آئے, اور تو سوچ میں ابھی گم ہو کہ یہ نور کہاں سے آیا ہے, یہ سرور کہاں سے آیا ہے. تو تیرا دل آواز دے کہ وہی نبی آ گئے ہیں جن کے میلاد کی محفل سجایا کرتا تھا. ہم اس غیرت مند امام کو مانتے ہیں. اچھا اسی سنی نا چودھری صاحب, سنی بندہ جڑا نا بڑا غیرت مند ہے. حقیقت گل یہ نہیں, میں تواڈے واسطے گل عرض کرن لگا, ویسے میں ایک گل کرن لگا. اے بڑے غیرت مند, اے ہولے بولے بندے نو مندے بھی کون. اے پیر دا معیار کرامت تو شروع کر دے, عالم دا معیار پتہ نہیں کتنے جا کے کس درجے سے جا کے شروع کر دیں. نعت خانہ نو جلدی قبول کر لیندے, نعت خانہ جلدی قبول کر لیندے نے. معیار دسنے محسوس نہ کریا جے, ہم جلدی کسی کو مانتے نہیں. ساڑھے سامنے تو پیر بھی ایڈی چھیتی جڑا نا ساڑھے معیار پہ پورا نہیں اتردا, اتنی جلدی مانتے نہیں کیونکہ سنی ہے نا غیرت مند ہے, اتنی جلدی کسی کو مانتے نہیں. لیکن ہم جسے اپنا امام مانتے ہیں وہ امام بھی انوکھا ہوتا ہے, وہ امام بھی نرالا ہوتا ہے, وہ امام بھی بڑا شان والا ہوتا ہے. میں جس امام کی بات کرنے لگا ہوں میں ہوں نقشبندی, لیکن میں اس امام کو بھی اپنا امام مانتا ہوں. میں ہوں سیدنا صدیق اکبر کا نوکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن میں اس امام کو اپنے سر کا تاج تسلیم کرتا ہوں, اپنے دل کا چین مانتا ہوں, اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مانتا ہوں. اگر تسی اس نام پہ نہ بولے میں سمجھا گا میں اپنی گل سمجھا نہیں سکیا. ارے اسے عشق کی زبان میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. میں نے جو بات کی کہ ہم عام بندے کو مانتے نہیں, اعلیٰ حضرت کو ہم کیوں مانتے ہیں. پیر کی بات عرض کرنے لگا, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیوں مانتے ہیں. پیر صاحب آگے میں اپنے وعدے کے مطابق اس بات کے بعد انشاءاللہ اپنی تقریر اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا. یہ جملہ بڑی محبت سے آپ نے سماعت کرنا, بڑی محبت سے. اتنی دیر میں درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکم. اعلیٰ حضرت بیٹا بیٹھ جائے رحمت اللہ تعالی علیہ. میں نے بات کی کہ ہم انہیں کیوں مانتے ہیں. ان کا نام, ان کا کام, ان کے کردار کو سلام پیش کرتے ہیں. توجہ ہے ہر بندے کی, یہ بات یاد رکھنی. پھر آپ ذرا نبی اور اپنا تعلق, امتی کا اور اپنا, پیر اور مرید کا تعلق. جو میں نے بات کی سب سے بڑے پیر کون ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جتنا ان سے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا اتنا ہی اپنے روحانی پیشوا سے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا, اتنا ہی اپنے شیخ کامل سے تعلق مضبوط ہوگا. اور جتنا اپنے شیخ کامل سے تعلق مضبوط ہوگا
उतना ही मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम से ताल्लुक मजबूत होगा। हर मिंबर पे आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का तज़किरा क्यों होता है, हर मिंबर पे उनका नाम क्यों लिया जाता है? जब आपका आखिरी वक्त आया, आपने अपने मुरीद को बुलाया और मुरीद को बुला के फरमाया मेरे जाने के बाद मेरी कब्र को, तवज्जो के साथ सुनना, मेरी कब्र को मेरे घर के बराबर गहरा खोदना। उसने अर्ज़ की सरकार शरई हुक्म तो ये है कि कब्र इतनी गहरी हो जिसमें बंदा बैठ सके। आप कहते हैं मैं खड़ा हो जाऊं, तो आपने मुस्कुरा के फरमाया सारी जिंदगी लोगों को बताता रहा हूँ, ये उम्मती और नबी का ताल्लुक समझाने लगा हूँ, सारी जिंदगी लोगों को बताता रहा हूँ। कब्र में सरकार आएंगे, वो लोग बैठ के इस्तिकबाल करते हैं, सुन्नियों का इमाम फरमाता है मैं अपने नबी का खड़ा होकर इस्तिकबाल करूंगा। सैयदी मुर्शदी हाथ खड़ा करके सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी नारे रिसालत। अब पता चला है कि हम आम बंदों को क्यों नहीं मानते। हम उन लोगों को मानते हैं जो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे अपनी जानें कुर्बान करते हैं। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा तौहीद और रिसालत का ताल्लुक क्या है और आपका उसके साथ ताल्लुक क्या है। एक जुमले में बात खत्म कर दूं। आपने फरमाया तौहीद और रिसालत का ताल्लुक आपस में लाजिम और मलजूम है, रूह और जिस्म की मानिंद है, रूह और जिस्म में लाजिम और मलजूम की मानिंद है, दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। और अगर तुम मुझसे तौहीद और रिसालत का ताल्लुक पूछना चाहता है तो मैं यूं कहूंगा कि इसका ताल्लुक ये है, अगर कोई बंदा मेरे सीने से मेरे दिल को निकाल दे तो मेरे दिल के दो टुकड़े करे, अरे एक टुकड़े पे जेड़ा रह गया समझो रह गया। बिल्कुल आखिरी जुमला आज दे इस खिताब दा तवज्जो नाल समाप्त करे। आज आपने फरमाया मेरे दिल के दो टुकड़े किए जाए तो एक टुकड़े पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा और मेरे दिल के दूसरे टुकड़े पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। इसका मतलब है सुन्नी वो होता है जो तौहीद को रिसालत के साथ मानने वाला, जो तौहीद को रिसालत के साथ माने, जो डायरेक्ट तौहीद को माने वो सुन्नी हो सकता। वो सुन्नी की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या। कोई बंदा उठ के मैनू दस दे दाता साहब दी कितनी फैक्ट्रियां सन, की कारोबार सी, पूरा लाहौर ते पक्की गल है ते साडे वर्गे कमी गुजरा वाले दे असी दाता लिए ज्वेरी दे कमी है ना, साडे वर्गे सारे उन्हां दे टुकड़ियां दे पाले की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते मैं खुदा के अर्श पे लिखी हुई तहरीर को पढ़ लेता हूँ। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। फिर बंदा बैठा मुसल्ले पे होता है बात अर्शों की करता है कि मोहम्मद से वफा, लेकिन शर्त ये है नबी से वफा कर लो। अगर नूरुद्दीन जंगी करे तो देख लो उन्हें इनाम क्या मिला है, अगर गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी करे तो देख लो इनाम क्या मिला है, अगर गाजी इल्मुद्दीन शहीद करे तो देख लो इनाम क्या मिला है, और अगर दाता अली हजवेरी करे तो देख लो इनाम क्या मिला है। अल्लाह मेरी और आप सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी वल हबीब الذي तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौल मिन अल अहवाल वल मुख्तहिमी। या पाक परवरदिगार आलम कुरान पाक 150 पारे सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, सूरह वाक़िआ, सूरह रहमान, सूरह फज्र, सूरह जुमा, सूरह दुरूद इब्राहिमी, कुल शरीफ, मुख्तलिफ तस्मीयां, पहला कलमा
طیبہ شریف اور جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے اور الہ العالمین جو امتی اور نبی کا تعلق جو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو شان اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار غوث اعظم کی عزت میں ایک جملہ جو عرض کیا، یا اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں مجھ نکمے کی غلطیوں کو معاف فرماتے ہوئے قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین بتقاضا بشریت کمزور علم کمزور عقل کے مطابق جو غلطیاں ہوئی معاف فرما اور تمام کلمات سیئہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام کلمات کے ثواب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نہایت ادب سے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے توسل سے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے انبیاء پیغمبر مرسلین ان کی مومن امت خصوصاً آقا علیہ السلام کے والدین طیبین طاہرین منیرین سعیدین شہیدین، آپ کے تمام آل پاک اولاد پاک ازواج پاک اصحاب پاک پنجتن پاک خلفائے راشدین صحابہ پاک صحابیات اور الہ العالمین خصوصاً بالخصوص حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا آقا حسن، حضرت سیدنا آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تمام آل مبارک اولاد مبارک، تمام تابعین تبع تابعین اولیاء کرام شہداء اعظام فقہاء اعظام صلحاء اعظام مفسرین محدثین محققین مجتہدین مجددین علماء دین بزرگان دین صوفیہ دین تمام سلاسل کے اولیاء اللہ خصوصاً میری سرکار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے توسل سے تمام سلاسل کے اولیاء اللہ کو تمام حسنی حسینی سادات کرام کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور آپ کے توسل سے آل خانہ بھائی طفیل صاحب ان کی والدہ محترمہ کو اس کا ثواب کے سال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور الہ العالمین حاضرین دعا کے میرے جتنے دوست احباب قریبی رشتہ دار، الہ العالمین ان کے جتنے احباب جناب محترم چودھری محمد عظیم گجر صاحب ان کی والدہ محترمہ کا حال ہی میں انتقال ہوا، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی احباب تشریف فرمائے سب کے جو فوت شدگان ہیں ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ خصوصاً بالخصوص دعا کیجئے، رجب المرجب شریف کا بابرکت مہینہ ہے، یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا یوم ولادت بھی ہے اسی ماہ میں، اور حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس مبارک بھی اسی ماہ مقدس میں ہے۔ یا اللہ ان بزرگ ہستیوں کے صدقے میں، سرکار علیہ السلام کے عروج کے صدقے میں، معراج کے صدقے میں جتنے بے اولاد ہیں سب کو اولاد صالح اولاد نورینہ عطا فرما۔ الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد صالح اولاد نورینہ عطا فرما، جنہیں بیٹیاں عطا فرمائی بیٹے عطا فرما، یا اللہ جنہیں بیٹے عطا فرمائے انہیں بیٹیاں عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جتنے احباب دور و نزدیک سے آئے ہیں یا اللہ سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، جو دعائیں دلوں میں لے کے آئے جو تمنائیں دلوں میں لے کے آئے یا اللہ سب کو پورا فرما۔ ہم سب کو اپنے شیخ کامل کی کامل محبت عطا فرما اور ہمیں اپنے شیخ کامل کے بتائے ہوئے وظائف اور بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، سداد کی سچی سچی نوکری عطا فرما، پنجتن پاک کی صحیح معنوں میں غلامی عطا فرما، اصحاب ثلاثہ یعنی خلفائے ثلاثہ ان کی کامل محبت عطا فرما۔ یا اللہ ایک ہاتھ میں دامن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ہاتھ میں صحاب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دامن عطا فرما۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے اور صلی اللہ کہتے کہتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔